اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کے معنی ہے انتقال مکانی، یعنی ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ چلا جائے. اس لیے ہجرت کا ایک لفظی مفہوم ہے، ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، اور ایک ہجرت کا حقیقی مفہوم ہے. لفظی مفہوم کے اعتبار سے ہجرت کہتے ہیں نقل مکانی کو، ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ ہجرت ہے. اب اس ہجرت میں مختلف اسباب ہوتے ہیں. بعض تعلیم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، بعض کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، بعض کچھ اور ان کو مقام پر مشکلات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو یہ سب ہجرت کے ذیل میں آتا ہے. لیکن اصطلاحی شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی شریعت میں ہجرت کہا جاتا ہے اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کے لیے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جب اس کی موت آ جائے تو اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا جاتا ہے. یہ کون سی ہجرت پر یہ فضیلت ہے؟ جو ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے کی جائے. اور ایک حقیقی ہجرت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مہاجر کامل کون ہے؟ فرمایا کہ مہاجر کامل وہ ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے، اپنے مقام پر رہ کر توبہ کر لے گناہوں سے، توبہ کر لے نافرمانی سے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا تہیہ کر لے. تو اصل میں حقیقی مہاجر جو ہے وہ یہ ہے. ایک وہ ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور کب ہوئی؟ جب مکے والے اس حد تک تہیہ کر چکے کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. اور جب کوئی قوم اس بات پر تیار ہو جائے کہ اپنی قوم کے سب سے بڑے مصلح یعنی پیغمبر کی جان کو بھی لینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اللہ پاک اپنے انبیاء کو ہجرت کا حکم کرتے ہیں. یہ ہجرت ایک مستقل عمل ہے. سارے انبیاء نے ہجرت کی ہے، اولیاء نے ہجرت کی ہے، صحابہ نے ہجرت کی ہے. آدم علیہ السلام کی پہلی ہجرت ہے جو جنت سے دنیا میں تھی، یہ ان کی پہلی ہجرت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے علاقے سے کشتی میں بیٹھ کر کیا کی؟ ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑا، فلسطین کو، مصر کی طرف ہجرت کی. بعد کے انبیاء نے بھی ہجرت کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو سب سے بڑی ہجرت ہے تاریخ کی، وہ حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی. اور ابتداءً یہ ہجرت فرض تھی، اور ہجرت کو ایمان کی کسوٹی کہا گیا ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی،
گویا ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ وہ ہجرت ہے کہ جہاں کہیں آدمی کے ایمان اور عمل کو خطرہ ہو تو ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے اگر اس مقام پر رہ کر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک مکہ سے مدینہ کی ہجرت تھی، وہ تو ختم ہو چکی، لیکن آج بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی ہجرت کر سکتا ہے۔ تو ہجرت اور نصرت، ہجرت وہ ہے جو اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑ دے، اور نصرت والا وہ ہے جو اس چھوڑنے والے کی مدد کرنے پر آ جائے۔ اس لیے ابتداً دو تقسیم تھی مدینے میں، ایک مہاجر تھے، ایک انصار تھے، تیسرا طبقہ تو تھا ہی نہیں۔ اگر تیسرے تھے بھی تو کون تھے؟ وہ پرلے درجے کے کافر، وہ منافق تھے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی تقسیم اور ان کی پہچان عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی پہچان بھی عمل کے اعتبار سے کر لی تھی۔ یہ بدر والے ہیں، یہ حنین والے ہیں، یہ احد والے ہیں، یہ ہجرت والے ہیں، اور یہ نصرت والے ہیں۔ ان کے ہاں عمل کی پہچان تھی، اور ہمارے ہاں جو پہچان ہے وہ کسب کے لحاظ سے ہے، اسباب کے لحاظ سے ہے۔ یہ دکان والا ہے، یہ زراعت والا ہے، یہ ملازمت والا ہے، یہ حکومت والا ہے، یہ کریانے والا ہے، اور یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر عمل کمزور ہے، اور اسباب کے حوالے سے ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ وقت اسباب میں لگتا ہے، اور صحابہ کا زیادہ وقت اعمال میں لگ رہا تھا۔ تو اس لیے ان کے ہاں جو پہچان تھی وہ یہ تھی، اور سب سے بڑی پہچان پھر وہ ہجرت والے بن گئے اور نصرت والے بن گئے۔ اس لیے یہ مہینہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ ہم نے جو گزشتہ سال گزر گیا ہے وہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت اور نگرانی کرنی ہے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، اور وقت کے اندر ہونے والا جو عمل ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کی سزا بھی باقی اور اس کی جزا بھی باقی رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے گزرے ہوئے عمل کو استغفار اور توبہ کے ساتھ محفوظ کرنا ہے۔ آنے والے عمل کے لیے، آنے والے دلوں کے لیے ہم نے اپنا گوشوارہ بنانا ہے۔ یہ ہمیں گزشتہ سال کا سبق ہے اور آئندہ سال کا پیغام ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کے لیے گوشوارہ بنانا ہے، نظم الاوقات بنانا ہے، دین کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے اپنے شیڈیول کے اندر وقت نکالنا ہے، تاکہ ہمارا آنے والا جو یہ وقت ہے یہ بھی قیمتی ہو جائے۔